آج 31 جنوری 2022 ہے۔ اس وقت ہم موش شہر سے مغرب کی طرف 2-3 کلومیٹر دور کچے کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ریت کے کھیت بھی موجود ہیں اور سرسوں کے کھیت بھی موجود ہیں، دوسری فصلیں بھی زبردست۔ اور یہ متی اللہ خان مجاہد میرے ساتھ ہیں جی، جاوید اقبال بھائی بھی، اور سفیدے کے درخت بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ ریت کے جو اتنے بڑے بڑے میدان نظر آ رہے ہیں، تو مجاہد صاحب شاید بہتر اس کی وضاحت کر سکیں کہ یہاں پہ ریت کہاں سے آ گئی۔ جی ذوالفقار خان شکریہ۔ یہ موچ کچا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دریا سندھ کے کنارے ہم چل رہے ہیں۔ اب تو آبادی ہو گئی ہے۔ اگر پہلے تاریخ میں ہم چلے نا، جو معلوم تاریخ ہے انگریزوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں 1929 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ آپ کے بقول 29 غلط ہے، 29 ہے، ٹھیک ہے۔ 29 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ اگر نیچے دیکھیں، میرا ہاتھ جدھر اشارہ کر رہا ہے، وہاں پر ایک گاؤں تھا مواز والا۔ اچھا، اس گاؤں کو صفحہ 80 سے مٹا دیا تھا 1929 والا سیلاب نے۔ اچھا، یہ لوگ کوئی مرمنڈی پر چلا، کوئی مواد والا نیا شہر بسایا گیا اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر میاں والی گزیٹر جو 1915 میں شائع ہوا، 1912 میں اس کی تیاری، اس کے بقاؤ 1906 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا میاں والی میں، ٹھیک۔ اور ہمارے جو ابھی جو گزرا ہے تازہ 1976 میں 56 میں سیلاب آیا تھا، 56 میں، ٹھیک ہے، 56 میں بھی دریا ادھر ہی بہتا تھا جدھر ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو 76 میں جب سیلاب آیا تھا تو ادھر ایک درخت بھی نہیں تھا۔ آپ درخت دیکھ رہے ہیں باہر ہی، کچھ بھی نہیں تھا۔ 76 میں ادھر سیلاب جب گزرا تو چٹیل میدان جو ٹیلے بنا کر گیا تھا، ٹھیک۔ اور 2010 والا جو سیلاب تھا، یہ اس نے نقصان ہمیں بہت کم دیا ہے۔ دوسری جو ہے پرلی سائڈ کا کہہ سکتے ہیں، اچھا، یعنی مغرب دریا کے مغرب طرف نقصان کیا، ہمارا نقصان کم ہوا ہے۔ جتنی یہ ریت ہے نا، یہ 76 والی سیلاب جو آیا تھا، اس نے یہاں پر ریت کے ٹیلے یعنی چھوڑ کر اچھا، دیا۔ موش کا جو آبادی ہے اس وقت، جی کیا وہ بھی پہلے یہاں ہی تھی؟ نہیں، موچ شہر جو ہے نا وہاں آبادی تھی۔ اچھا، یہ موچ مواد والے کا کچا ہے، اچھا، کیونکہ موچ کا جو جس نے آباد شہر تو پہلے بھی تھا، لیکن ہمارا جو بڑا دادا تھا تاجہ خان، اس کے 6 بیٹے تھے، 2 سماس پر رہ گئے، ایک جنبت خان، ایک شالم خان، اچھا، 4 بیٹے اس کے ادھر آئے تھے موچ میں۔ اچھا، 4 بیٹوں کے نام پر 4 محلے بنے تھے۔ پھر ان کے موضوعات تھے۔ جو مواز ہے یہ نرماد کا بیٹا تھا، پوتا تھا، تو اس ادھر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، کیا میں پاکستان سے پہلے کیا کنڈیشن تھی موش کی؟ یہاں پہ کون کون سے لوگ رہتے تھے؟ کیا پاکستان سے پہلے ہندو تھے، کاروبار بھی ہندوؤں کے پاس تھا۔ ٹھیک، ایک وہ پروگرام لگتا ہے یوٹیوب پر نا، کیشو رام وہ آتا ہے، اس نے ایک ہندو جو موش کا تھا اس کا بھی ایک ویڈیو انٹرویو دیا، تو اس نے اپنے گھر کا نقشہ بتایا تھا کہ ہائی سکول سے گزر کر ہم کیسے میرا گھر تھا۔ وہ اندال خیل والی جو مسجد ہے اس کے ساتھ گھر تھا، وہ کہتا ہے بازار تھا، باوے والی برجی تھی، ہندوؤں کے جو ہے نا مخصوص جو کہہ سکتے ہیں آپ، جو مندر ہیں یہ ہیں وہ ہے۔ اور موش شہر کے ساتھ بالکل جو انٹرویو دے رہا تھا وہ بندہ ہندو، وہ کہتا ہے بالکل شہر کے ساتھ گزرتا تھا دریا، اور ہمارے بڑے نے جو بتایا ہے کہ وہ بالکل موش شہر کے ساتھ گزرتا تھا۔ اور 76 میں جو احمد خیل محلہ تھا وہ آدھا یعنی سمجھو دریا نے مٹا دیا، وہیں لوگ اٹھ کر موش شہر کے جنوب کی طرف انہوں نے جا کر نئی آبادی بنائی سی، جسے احمد خیل جنوبی کہتے ہیں، جہاں مولوی عظمت اللہ خان بھی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسی جگہ وہ نئے چیئرمین صاحب۔ اچھا، ہاں جی، ادھر آ گئے تھے۔ اچھا، موش کے اندر تعلیم کا ریشو بہت زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ موچ کے جو لوگ تھے پہلے زمانے میں سرداری نظام تھا، سکھوں کے دور میں، تو یہ سردار تھے، پھر انگریز آئے، انہوں نے زلداری نظام لگایا، تو یہ شعور والے پہلے بھی تھے، پہلے بھی مختلف فنکشنوں میں جاتے تھے، کیونکہ یہ قبیلہ افغانوں کا ایسا تھا جس کے پاس لاکھوں کنال اپنی ذاتی تھی۔ اچھا، تو شعور تو ان کو نہیں، ذاتی سے کیا مراد ہے؟ لوگوں سے چھینی تھی؟ ہاں، اس وقت جس طرح سکھوں کے دور، سکھوں سے بھی یہ پہلے تھے، اچھا، اس وقت جو زمینیں زیادہ تھیں، آبادی کم تھی، ٹھیک ہے، جو جہاں پر آ کر قبضہ جما لے۔ ٹھیک، تو یہ تو انگریز نے بندوبست 1865-67 میں کیا ہے نا۔ اچھا، تو پھر یہ تعلیم کی طرف ہے کہ لوگ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں شعور ہے، لوگ گھومتے تھے پورا سمجھ لو ہندوستان یہ گھومتے تھے، تو ان کو تعلیم کی اہمیت کا لوگوں سے پہلے معلوم ہو گیا کہ تعلیم ضروری ہے۔
ٹھیک. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, تعلیم ضروری ہے, تعلیم میں بہت آگے ہیں اور ملازمتوں میں بھی مرد و خواتین بہت زیادہ ہیں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, لیکن یہاں جو قتل و غارت کی صورتحال ہے, دشمنیاں ہیں, اس کی کیا پھر وجہ ہے؟ کیا ان پر تعلیم نے کوئی اثر نہیں کیا؟ بالکل تعلیم نے کچھ اثر نہیں. میں تو کہتا ہوں ڈی این اے میں, افغانوں کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ جہاں بھی افغان اکٹھے رہتے ہیں ان کے ڈی این اے میں حسد کرتے ہیں, نہ ہے, ہر کوئی کہتا ہے میں سردار ہوں. میں پچھلی تاریخ پڑھ رہا تھا, جتنے بھی سردار ہمارے گزرے ہیں سکھوں کے دور سے لے کر انگریزوں تک, نیچے والے جو تھے نا وہ حسد کرتے تھے, پھر سردار بن گئے جو کچھ بھی نہیں, ہم بھی بڑے سردار ہیں, ہم کون ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جو آپس میں یہ لگتے تھے, اور ان کا پھر یہ تھا کہ سکھوں کے جب دور آیا تھا تو سکھوں خلاف یہ اکٹھے ہو گئے. جب امن آتا ہے جو آپس میں لڑنے لگے. اس لیے جو ان کی ڈی این اے میں نہیں, اب ڈی این اے کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن کیا کوئی ایسے یہاں پہ کوئی انڈسٹری وغیرہ لگے تو ہو سکتا ہے, جیسے داؤد خیل ہے نا جی, وہاں بھی پٹھان رہتے ہیں زیادہ تر لوگ, لیکن وہاں انڈسٹری کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, لڑائی جھگڑا کم ہوا ہے. آپ انڈسٹری میں تعلیم کی وجہ سے. اچھا نہیں, وہاں کیونکہ مختلف جو ہے نا کمیونٹیز کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں نا, کوئی لاہور کا ہے, کوئی پشاور کا ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے, بالکل یہ بھی فیکٹر ہے. لیکن تعلیم ہو اور جب بزرگ ہو نا, وہ پرانے قصے نہ سنے لوگوں کے, ہم نے یہ کیا, فلاں قبیلے کو ہم نے یہ مار دیا تھا, فلاں کو یہ شکست دی, یا کہتے ہیں فلاں کیا ہے, ہمارے ناک کے بال کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہیں. اور جب نئے بچے نئے لوگ سنتے ہیں, ان کے دل میں بھی یہی بات, ہم تو بڑے ڈاڈے ہیں, ہم تو بڑے تگڑے ہیں, ہم تو مضبوط ہیں, ہم بڑے بدماش ہیں. اچھا یار, امن کے حوالے سے خواتین بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں. میں خاص کر بیٹوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں کہ لڑائی جھگڑوں میں بیٹا نہیں جانا, تھوڑی بہت کہیں ہو جائے تو بھی کہتے ہیں درگزر کرو. تو کیا موش کے اندر کوئی ایسا ٹرینڈ نہیں ہے؟ ذوالفقار خان, بات اس طرح ہے کہ اگر سیدھی بات کریں تو خواتین کی اہمیت تو پورے ہندوستانی معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر افغان کلچر میں خواتین کو تو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. آج کل الحمدللہ تعلیم ہے, خواتین کی بات سنی جاتی ہے, لیکن اگر خواتین پہلی بات ان رول انہیں ادا نہیں کیا, ہر کو اپنے گھر تک محدود تھی نا. وہ ایسی کمیونٹی, ایسی تنظیم خواتین کی تو تھی نہیں کہ لوگوں کے پاس جاتے سلو کرو, یہ نہ کرو, کچھ پابندیاں تھیں کلچر کے حوالے سے. اس کے بعد خواتین کو رول بھی ادا نہیں کرنے دیا گیا. ٹھیک. کچھ ہماری سماجی روایات کو, پھر اس کے بعد اسلامی روایات, ہم نے اس چیز پر چلنی ہے, اس لیے خواتین نے کھل کر معاشرے میں کردار ادا نہیں کیا ہے. اچھا, موش کے اندر بڑے بڑے ماہر تعلیم ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ, پولیس کے اندر, فوج کے اندر, محکمہ ہیلتھ کے اندر, ان لوگوں نے بھی کوئی اپنے علاقے کے لیے کردار ادا نہیں کیا؟ بالکل بالکل, میں کہتا ہوں کہ 100% انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. اس کی وجہ بھی پوچھیں. جو بھی آدمی کچھ اہم عہدے پر پہنچتا ہے, جس شعبے میں جائیں, اہم عہدوں پر پہنچے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دشمنوں علاقہ, ہم اپنے بچوں کو بچانا ہے. وہ فیملی سمیت باہر نکل جاتے ہیں. یعنی ذہین لوگ, یعنی آپ جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان سے ذہین جو لوگ ہیں نا, ذہین دماغ, امریکہ, یورپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں موج کے جو ذہین لوگ تھے, جنہوں نے کردار ادا کرنا تھا, جن کی بات سنی جاتی ہے, اہم عہدوں والے کے لوگ بات بھی سنتے ہیں, وہ یہاں سے بھاگ گئے. کیوں؟ اپنے بچوں کو پڑھانے کے نام پر, اور اس کے بعد دشمنی کے نام پر. یار ہم ادھر رہیں گے نا, دشمنی میں ہم ملوث ہو جائیں گے. تو یہ میں کہتا ہوں ڈرپوک ہیں. اگر یہ لوگ ادھر رہتے یا کبھی کبھی چکر لگاتے, لوگ خوشی غمی میں جاتے, کردار ادا کرتے, تو موش امن کے گہوارہ بن سکتا ہے, نئے ٹرینڈ چلا سکتے تھے. تو ہم تو عام لوگ ہیں, جس طرح جدھر موش میں جو لوگ رہ گئے, ہم جیسے لوگ ہیں. اچھا, ہماری بات کون کو سنیں گے؟ ٹھیک ہے. جیسے جنرل رفیع اللہ خان نیائی صاحب نے ایک تعلیمی انسٹیٹیوٹ یہاں پہ کھڑا کیا, بہت بڑا, یعنی یہ خدمت کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کردار ہے. کیا موش کے اندر جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں, باہر رہتے ہیں, بڑے کاروباری ہیں یا ملازمتوں میں ہیں, انہوں نے کوئی ایسی تنظیم وغیرہ نہیں بنا رکھی موش کے اندر کہ خدمت کے حوالے سے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں, اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہو کہ آگاہی لوگوں کو ملے؟ ذوالفقار خان, ایک عام ہمارے کلچر میں یہ بات چل چکی ہے. پورے آپ کو بھی سکول آپ بھی چلا رہے ہیں, سکول بزنس ہیں بھائی, جو بھی سکول چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جنرل رفیع صاحب کا تو ہمارے علاقے کا سب سے مہنگا سکول ہے. ٹھیک ہے. سب زیادہ اسی کی فیسیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کوئی نیا ٹرینڈ نہیں چلا, اس کے 10-12 سال ہو گئے سکول کو بنے. اس نے کیوں نہیں, ویسے میں سنتا رہتا ہوں کہ جنرل صاحب کچھ نہ کچھ تعلیمی اداروں کے اندر ڈونیشن وغیرہ بھی دیتے ہیں. کچھ خاص مواقع پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی طرف سے یہ چیز تو سامنے آتی ہے. کیا کوئی باقاعدہ کوئی تنظیم وغیرہ موش کے اندر نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہیں, اہم لوگ, بڑے بڑے لوگ جو مالی طور پہ مضبوط ہیں, وہ کچھ کردار ادا کریں؟
बिल्कुल थोड़ी ये तो मैं कहता हूँ जनरल साहब का जो है ना ठीक है देते हैं, वो ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। ठीक है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, मैं आपको जो कहूँगा मेरे लफाज में आप कह रहा हूँ, फिर वो भाग जाते हैं। मिसाल हमारी जो फैमिली है आलम खान खैल, ठीक है, इसके बड़े बड़े अफीसर हैं इस कौम के। अच्छा। तो इनके सामने एक दिन मैंने ईद वाले दिन एक बात रखी थी कि अपनी कौम के लोग जो अनपढ़ रह चुके हैं या गरीब हैं, ऐसी एनजीओ हम बनाएं कि हमारे बच्चे और बच्चियां स्कूल भी पढ़ लें, अहम ओहदों पर पहुंच जाएं, और उनको जो है ना यानी उनकी काउंसलिंग भी हम करें। ठीक है। और उसके बाद फिर शहर लेवल पर फैलाएं। साहब ने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत, सब फिर भाग गए। यानी इस लेवल पर आते हैं खुशी गमी भुगता कर फिर भाग जाते हैं। इस लेवल पर वो सोचती भी नहीं। ठीक है जनाब, हमें ये इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी लगाएंगे इसको, और दूसरा सोशल मीडिया पे दीगर पे भी, ताकि ये मोश के जो अहम लोग हैं उन तक आपका पैगाम पहुँचे। थैंक यू।